رمضان المبارک محض ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخ ہے، ایک ایسا روحانی سفر جو صدیوں پہلے ریگزار عرب کی خاموشیوں سے شروع ہوا اور آج پوری دنیا کے اربوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے۔ اس مقدس مہینے کی کہانی کا اصل آغاز مکہ کی پہاڑیوں میں چھپے اس غار سے ہوتا ہے جسے ہم غار ہرا کے نام سے جانتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب انسانیت جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، تب اسی ماہ رمضان کی ایک بابرکت اور پرسکون رات میں زمین کا رشتہ آسمان سے ایک بار پھر جڑا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اقرا کی صدا بلند ہوئی تو اس لمحے نے رمضان کو تمام مہینوں کا سلطان بنا دیا۔ قرآن کریم خود گواہی دیتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یہ عظیم کتاب ہدایت اتاری گئی، اسی لیے اس ماہ کا ہر لمحہ، ہر ساتھ اور ہر سانس قرآن کی خوشبو اور ذکر الہی سے مہکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان کے روزے مکہ میں ہی فرض ہو گئے تھے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ روزوں کی باقاعدہ فرضیت کا حکم ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں نازل ہوا، جب مسلمان مکہ کی سختیاں جھیل کر مدینہ کے پرامن ماحول میں منتقل ہوئے تو 2 ہجری کے ماہ شعبان میں قرآن کی وہ مشہور آیات نازل ہوئیں جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نیا امتحان اور ایک عظیم تربیت تھی، ایک ایسا نظم و ضبط جو انسان کو جسمانی ضرورتوں سے بلند کر کے روح کی پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی سال یعنی 2 ہجری کے رمضان میں ہی اسلام کا وہ پہلا مارکا پیش آیا جسے ہم جنگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تصور کیجئے، ایک طرف عرب کا تپتا ہوا صحرا، تند و تیز دھوپ اور روزے کی نقاہت، اور دوسری طرف حق اور باطل کا وہ فیصلہ کن ٹکراؤ جس نے تاریخ عالم کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ وہ دن ثابت کر گیا کہ فتح مادی وسائل یا پیٹ بھرے ہونے سے نہیں بلکہ ایمان کی پختگی اور اللہ پر توکل سے ملتی ہے۔ صدیوں کے سفر میں رمضان کی یہ روایات مزید نکھرتی چلی گئیں۔ خلفائے راشدین کے دور مبارک میں جب اسلام کی حدود دور دراز کے علاقوں تک پھیلیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مساجد میں باجماعت تراویح کا باقاعدہ اہتمام شروع ہوا، جس نے رمضان کی راتوں کو بھی دن کی طرح روشن اور پرنور بنا دیا۔ پھر اموی اور عباسی خلافتوں کا دور آیا، جہاں بغداد، دمشق اور قرطبہ کی گلیوں میں رمضان ایک عظیم سماجی جشن کی صورت اختیار کر گیا۔ سحری کے وقت ڈھول بجا کر سوئے ہوئے لوگوں کو اللہ کی یاد کے لیے جگانے والے مسحراتی نظر آنے لگے، اور افطار کے وقت مساجد کے صحن غریبوں اور مسافروں کے لیے دسترخوانوں سے سج گئے۔ مصر میں فاطمی دور کے دوران رمضان کی لالٹین یا پھانوس کی روایت شروع ہوئی، جو آج بھی بہت سے عرب ممالک میں اس ماہ کی پہچان ہے۔ اندلس کی عالیشان لائبریریوں سے لے کر بر صغیر کے پروقار محلوں تک رمضان نے ہر ثقافت کو اپنے رنگ میں رنگ لیا، لیکن اس کا بنیادی پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا: صبر، شکر اور انسانی ہمدردی۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل تاریخ تقوی اور ایثار سے جڑی ہے۔ آج جب ہم اپنے گھروں میں سحر و افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم دراصل اسی 1400 سالہ قدیم اور عظیم الشان روایت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی بنیاد غار ہرا کی تنہائی میں رکھی گئی تھی۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اگر اپنی جائز خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کر سکتا ہے تو وہ برائیوں کو بھی چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ محض گزرتے ہوئے 30 دنوں کی کہانی نہیں بلکہ یہ اپنی روح کی صفائی، اپنے کردار کی تعمیر اور اپنے رب سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کا ایک سالانہ تاریخی موقع ہے۔